پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی پرفضل نام میں دنیا بھر سے آئزک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع سعد کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں یہ خوبصورت دن رکھا۔ ناظرین جتنے بھی آپ ہمیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں آئزک ٹی وی کے اسٹوڈیو گاڈ بیسٹ فیصلہ آباد کے اندر، کیونکہ ہم یہاں ہر ایک شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صحافی ہیں، آپ اسٹوڈیو میں آ کر اپنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ وکلا ہیں، آپ سیاستدان ہیں، ہم آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اجتماعی دعاؤں میں جاتے ہیں، تو آپ ضرور ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ پاکستان ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان دنوں ہم 14 اگست کی خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی، اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ چرچز کے اندر جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ضرور ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جو ہمارے جوان بارڈرز پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان ہماری زندگیوں میں ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ہم آزادی سے دعائیں کرتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آئزک ٹی وی کے ذریعے سے ہم انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مومندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اسی طرح پاسٹر شوکت فضل صاحب کو، اور اسی طرح خدا کی خادمہ پاسٹر بین شوکت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تاکہ خدا اسی طرح پوری دنیا میں ہم سب کو استعمال کرے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ساتھ خدا کے خادم ہوتے ہیں جو انجیل کی منادی پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی جو میرے مہمان خادم ہیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ خدا انہیں پورے پاکستان میں استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑا انجیل کے لیے اور انجیل کا کام کرنا شروع کر دیا، اور جو خدا کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی، خدا کے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کیا۔ آج ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ خدا کے ساتھ بہت سارے وعدے کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شفا کو حاصل کرتے ہیں، جیسے ہی ان کا کام ہو جاتا ہے، وہ اس کمٹمنٹ کو بھول جاتے ہیں، وہ ان وعدوں کو جو ہے فورگیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں بڑا خوش ہوا جب میں نے خدا کے خادم کی باتوں کو سنا، تو جو انہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ خدا اگر تو میری ٹانگوں کو نیا بنا دے، میری ٹانگوں کو تندرست کر دے، مجھے چلنے کی ہمت دے، تو میں پورے پاکستان میں پیدل جاؤں گا اور انجیل کی بشارت کا کام کروں گا، پورے پاکستان میں پیدل جا کر جو ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یسوع آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور پھر خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا، اور انہوں نے چاروں صوبوں میں، دیکھیں آج کے دور میں اگر کسی کو بس کے ذریعے سے کہا جائے تو وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں کیسے جاؤں، ادھر کو میرا واقف نہیں ہے، میں کیسے جا کر وہاں انجیل سناؤں۔ لیکن جو خدا کے ساتھ خدا کے خادم نے وعدہ کیا، وہ پیدل جا کر چاروں صوبوں میں انجیل کو سنا کر واپس آئے ہیں۔ ہم نے 12 دفعہ ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کو انوائٹ کیا گاڈ بیسٹ فیصل آباد کے اسٹوڈیو میں، لیکن وقت نہیں بن سکا، وہ ہر دفعہ کہیں نہ کہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ میری مراد ہے خدا کے خادم پاسٹر قمر لازر صاحب، ہم آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ جی، سی ایس او میں آپ کی بھی سلامتی ہو، سلامتی جی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دیں، اور آئزک ٹی وی دیکھنے والے تمام تر لوگوں کے لیے میں برکت، سلامتی، محافظت کی دعا کو مانگتا ہوں، آمین۔ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے، پوری مینجمنٹ کے لیے خداوند آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، پھر بہت ساری باتیں ہم خدا کے خادم کے ذریعے سے آج سیکھنے والے ہیں، باتوں کو کرنے والے ہیں، اور وہ ایکسپیرینس جو انہیں چاروں صوبوں میں ملے ہیں آپ کو بھی بتانے والے ہیں۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔
آسمان زمین بحر بر کے خالق مالک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں زندگی نعمتوں برکتوں کے لیے، اس وقت کے لیے خدا نے اپنے پیارے بھائی کے لیے تو نے بڑی رہنمائی فرمائی، اور خدا تو نے پاسٹر قمر صاحب کو بحفاظت فیصل آباد پہنچایا۔ میں ان کے لیے اہل خانہ کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح خدا میں ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے لیے، تمام وزراء کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تیرا فضل کا ٹھہرے۔ آج جتنی بھی باتیں خدا ہم کرتے ہیں اس کا اونر عزت جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ تمہاری دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ ناظرین، آج آپ بہت ساری باتیں سنیں گے خدا کے خادم سے۔ پاسٹر قمر صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ کیسے یہ آپ کے دل میں آیا کہ آپ نے پیدل جا کر منادی کرنی ہے؟ دس از ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ اتنی جو ہے وہ سہولیات ابھی آ چکی ہیں، بسیز ہیں، آپ کار پہ جا سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے وہ رستہ جو ہے وہ چنا جو نہایت مشکل ہے۔ یہ کیسا رہا سفر آپ کا؟ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو بلیس کریں۔ اور میں پادری شمعون صاحب کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑی دفعہ کال پہ بھی ہمارا رابطہ ہوتا رہا، جی بالکل ایسے، اور میرے ساتھ رابطے میں رہے، اور انہوں نے کہا کوئی وقت ایسا بنائیں کہ ہم بیٹھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو بھی شیئر کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، تو ہم بہت سارے لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس ساری مینجمنٹ کے لیے، اس سارے کام کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور جو بات ہے جی بڑی زبردست، جو ابھی پادری صاحب نے سوال پوچھا، تو یہ سوال پادری صاحب صرف آپ نہیں پوچھ رہے، یہ ہر شخص ہی پوچھتا ہے۔ تو کیونکہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا دور تو بڑا جدید دور ہے، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہوائی جہاز سے لے کر سائیکل تک مجھے ساری سہولیات کے بارے میں بڑے دوست ہیں جو وہ بتاتے رہتے ہیں، ان کی کوالٹیز بتاتے رہتے ہیں۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی میری انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اور اگر دور کی بات کریں تو اکثر یہ بھی کہتے ہیں جی وہ زمانہ تو یسوع کا زمانہ تھا جب سہولیات نہیں تھی، نہیں تب بھی کشتیاں وغیرہ ہوتی تھی، یسوع سے ان پر سفر کرتے تھے جو اس دور میں تھی۔ کیونکہ انہوں نے بائبل کو غور سے پڑھا نہیں، تو نہ ہی انہوں نے ہسٹری کو پڑھا ہوتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں جی اس دور میں بھی بڑی سہولیات تھیں، گھوڑے کی سواری تھی، خچر کی سواری تھی، بگیاں تھی، بہت کچھ تھا، لیکن یسوع مسیح نے پیدل ہی کو چوز کیا۔ وہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے جی، اس پر پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ تو اگر یہ جو زمانوں کی بات کرتے ہیں وہ یسوع کے زمانے میں، تو میرے بھائی اگر زمانوں کی آپ بات کریں تو پھر ہر زمانہ ہی یسوع کا زمانہ ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے پیدل چلنے کی وجہ، کہ میرے پیدل چلنے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے مہروں کا مسئلہ ہوا، ڈسک کی پرابلم ہوئی، اسکولیوسس ہو گیا جس میں ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں چلنے سے قاصر تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ دوبارہ ریکور نہیں ہو سکتے۔ اس دوران پھر میں نے اپنا کیس طبیب اعظم یسوع ناصری کو دیا۔ میں نے کہا یسوع ناصری آپ لا علاج بیماروں کے اسپیشلسٹ ہیں، لہٰذا میں اپنا کیس آپ کو دیتا ہوں۔ آئی بلیو اونلی آن یو، کہ جو آپ کریں گے وہ 110% سکسیسفل کریں گے۔ اور دوسری بات، میں ویل چیئر یا بیساکھیوں پہ نہیں چلنا چاہتا، میں اپنے قدموں پر قوت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آئی پرومس ود یو، میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں، جو ہی آپ مجھ کو بحال کریں گے، پھر ایک دو شہر میں نہیں، میں پورے پاکستان میں جاؤں گا اور پیدل جا کر اس بات کی گواہی دوں گا کہ یہ ٹانگیں مجھے میرے یسوع نے دی، اور آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دوں گا۔ پھر 13 سپٹمبر 2023 کو سمبڑیال موڑ سے اس سفر کا آغاز کیا، اور خدا مجھے 4 صوبوں کے پی کے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اور آج جب 4 صوبے مکمل ہوئے تو فوراً پادری صاحب نے کہا جی سب سے پہلے آپ یہاں پر آئیں، تو یہاں پر آ کر یہ گواہی دیں
کہ 4 صوبے خدا نے مکمل کروائے ہیں جی. اس بات کے لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پریز گاڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ باتیں سنیں ناظرین خدا کے خادم پاسٹر قمر صاحب کی, اور دیکھیں پیدل منادی کی ہے 4 صوبوں میں, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے 3 سال سے میں اس خدمت کے اندر ہوں, رسالت کا کام کر رہا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پادری صاحب جب آپ پیدل جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ سیالکوٹ سے نکلے تو لاہور آپ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں؟ اگر میں پہنچا تھا تقریباً 3 ماہ میں پہنچا تھا سیالکوٹ سے لاہور تک. صحیح. کیونکہ پیدل کا مطلب صرف پیدل چلتے ہی جانا نہیں ہے, مقصد ہے کہ پیدل چل کر منادی کرنا ہے. جہاں پر بھی راستے میں 2 لوگ 4 لوگ کھڑے ملے, ان کو میں نے اپنی گواہی بھی سنائی, خدا کا کلام بھی شیئر کیا, پھر وہاں سے آگے نکلے, پھر اسی طرح سے جہاں پر رات ہوگی وہاں پر رات بسر کی, پھر آگے چلتے جا رہے. کدھر سوتے تھے؟ کیا کوئی ہوٹل بک کرواتے تھے آپ کس طرح؟ نہیں, ہوٹل تو نہیں بک کروائے. تو اس میں یہ ہے کہ سفر کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر واپس گھر نہیں تھا آنا ہوتا, تو پھر جہاں پہ رات ہوتی وہیں پر بسر کرتے. تو کہیں پر لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر مجھے رہنے کے لیے جگہ دی, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہیں پہ چرچز میں مجھے جگہ ملی, ڈیروں پہ بھی لوگوں نے جگہ دی کہ آپ یہاں پر سو سکتے ہیں, ریسٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ آل آف یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور دوسری بات, بڑی ایسی جگہیں ہیں بھائی صاحب جہاں پر جگہ نہیں بھی ملی, تو اس دوران پھر میں قبرستان میں سویا ہوں, فٹ پاتھ پہ, ٹرک کے اڈوں پہ, لاری اڈوں پہ, ہاسپٹل کے باہر, نہر کے کنارے. میں ریلوے اسٹیشن پر بھی سو جاتا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ ہی میں کسی علاقے میں جا کر لوگوں سے کوئی گلا شکوہ کرتا ہوں. بھائی میرا کسی سے کوئی گلا شکوہ بنتا ہی نہیں, کیونکہ میری کمٹمنٹ کسی انسان کے ساتھ ہے ہی نہیں. میری تو کمٹمنٹ ہی میرے خدا کے ساتھ ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, کیا بات. ناظرین آپ باتیں سن رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر قمر صاحب کی, اور یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں جو ان کی خدمت کا کلپ ہے, اور یہ کہاں کہاں جا کر منادی کرتے رہے ہیں. آپ اس کلپ میں دیکھیں گے کہ وہ پہاڑوں کا سفر کر رہے ہیں, وہ دریاؤں کا سفر کر رہے ہیں, اور اسی طرح وہ کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں سڑک پر, اسی طرح جہاں کوئی بھی نہیں سوتا وہاں سو گئے ہیں. تو آپ یہ کلپ دیکھیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. میں تا نکلیا سی تیرے نام تے, راہاں لمیاں سن, سفر بھی اوکھا سی, ریگستاناں وچ دھپ بہت تکھی سی, پر یسو میرا سایہ سی. پہاڑاں وچ سنے رایا سن, تیرا کلم سنایا میں ہر قوم تے ہر پنڈ وچ جا کے, تیرا سنیہا پہنچایا میں. کدے کلیسیا وچ رات گزاری, کدے دکاناں دے فرش تے, کدے قبرستان وچ ستا میں, کدے نہراں دے کنارے, فٹ پاتھ تے ریلوے سٹیشن تے, لاری اڈیاں وچ راتاں سن, پر ہر ویلے محسوس ہویا یسو میرے نال سی. آسمان دی بادشاہی دا پیغام ہر دل تک لے کے جانا ہے, یسو دی محبت دے نال دنیا نو جگانا ہے. آسمان دی بادشاہی دا پیغام ہر دل تک لے کے جانا ہے, یسو دی محبت دے نال دنیا نو جگانا ہے. رب دا وعدہ سچا ہے, او میرے
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਏ 3 ਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬੁਲਾਂਦਾ ਏ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਏ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਏ آپ نے اس پرومو کو دیکھا ہے، دیکھیں کس طرح خدا کے خادم پاسٹر قمر صاحب جو ہیں وہ جو ہے پسماندہ علاقوں میں بھی جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں بھی جاتے ہیں اور انجیل کی منادی کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے بھی یہی فرمایا. جب ہم یوحنا کے انجیل 3 باب اس کے 16 آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جسے ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نے اس طرح کے خادموں کو رکھا ہے جو انجیل کی منادی کر رہے ہیں. اور کلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جب تک دنیا کے ہر ایک کونے تک انجیل نہیں پہنچتی تب تک یسوع کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے، جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، باہر کے ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ گریٹ کمیشن کو لے کر پوری دنیا میں جائیں. جو بھی آپ کی نیبرز ہیں ان کو انجیل کی بابت بتائیں تاکہ انجیل پوری دنیا میں پھیل جائے اور یسوع مسیح کا آنا جلد ضرور ہو. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں پاسٹر قمر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، بہت سارے ایسے علاقے جن سے آپ بھی اویئر نہیں تھے کہ کس طرح کا علاقہ ہوگا، تو کیا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا یا لوگوں نے آپ کو کرٹیسزم کیا بہت سارا، وہ کوئی ایسے کوئی اپنا ایکسپیرینس بیان کرے ناظرین کے ساتھ؟ یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلام. تو یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، لیکن اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر میں یہ چیزیں نہیں دکھاتا ہی نہیں. تو ہونے کو تو یہ ہر طرح کے واقعات ہوئے ہیں صحیح، لیکن میں ہمیشہ پازیٹیو چیزیں دکھاتا ہوں. بڑی بات ہے. تاکہ جو آنے والے خادم ہیں وہ اچھے طریقے سے خدمت گزاری کا کام کریں. تو مشکلات جب میں گھر سے بھی نکلا تھا تو ان مشکلات کا تو ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ میرا تعلق ایک روحانی خاندان سے ہے. تو یہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ چیزیں تو ہونی ہیں، یہ معاملات ہونے ہی ہونے جب خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے. تو اس لیے ہم ان کو کوئی حادثہ نہیں کہیں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں کہیں گے. یہ خدمت کا حصہ ہے. تو اس حصے میں سے گزرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے. اور میں نے ان چیزوں سے بہت زیادہ تقویت کو حاصل کیا ہے. اور اب خدا کا شکر ہے، میں آپ کو ایک اور یہاں پر بات شیئر کرتا جاؤں کہ اب اس کا جو بینیفٹ مجھے ملا کہ بہت سے اب خادموں نے وہ جو کمفرٹ زون میں تھے وہ باہر نکلے ہیں. اور کسی نے اپنے ساتھ پنجاب کا ٹائٹل لگا لی، میں پورے پنجاب میں جاؤں گا، کسی نے پورے پاکستان میں لکھ دیا. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پسماندہ علاقوں کی طرف بھی انہوں نے رخ کیا ہے. وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، جا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور یہ اچھے اور لائق طریقے سے خدا ان کی خدمت گزاری کا کام کریں. پریز دی لارڈ. اور دیکھیں کس طرح انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو کلو مل جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ کام کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ہم آج سے 7 سال پہلے ہم جو ہے چڑوئی اور اسی طرح کوٹلی آزاد جموں کشمیر میں منادی کے لیے گئے. اور وہاں پادری صاحب صرف 5 فیملیز تھی اور ہم 5 فیملیز کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت سارا پہاڑی سفر کیا. اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی، آپ اتنی دور گئے ہیں صرف 5 گھرانوں کے لیے. لیکن آج میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ چڑوئی کے اندر ایک چرچ بن چکا ہے اور چڑوئی کے وہی خاندان یسوع کو قبول کر چکے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہیں اور اب وہ انجیل کا کام کر رہے ہیں. اور یہی وہ کام ہے جو ہم سب نے مل کر کرنا. آپ یہ نہ دیکھیں 1 خاندان ہے، 2 خاندان ہے، 5 خاندان ہے. آپ دیکھیں کہ کلام فرماتا ہے اگر ایک روح بھی زمین پر جو ہے وہ توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہے خوشیاں مناتے ہیں. تو اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ
یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی زیادہ گیدرنگ ہوگی تو پھر جی بالکل، تو گیدرنگ کا کانسیپٹ مائنڈ سے نکالیں. سب سے پہلی بات، ہم جس خدا کو مانتے ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں جب باغ عدن کے اندر آدم اکیلا تھا، ایک شخص تھا صرف، تو خدا اس سے بات کرتا تھا، اس سے کلام کرتا تھا. پھر 2 ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ آگے نفری زیادہ بھی ہوئی. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہو کر جس نے آسمان اور زمین کو بنایا تو ایک شخص کے ساتھ بات کر سکتا ہے، تو ہم تو اس کے خادموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تو ہم کیوں نہیں جا کر سکتے؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایک شخص بھی توبہ کر لے تو وہ ایک سپاہی بنے گا، اور ایک سپاہی جب لڑتا ہے تو وہ بہت ساری دشمن کی فوجوں کو گرانے کی وہ قوت رکھتا ہے، جسارت رکھتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی ایک خادم تیار کیا جائے اور اچھے طریقے سے پھر وہ لڑائی لڑے. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں اور برکت پا رہے ہیں. میرا ایمان ہے آپ بھی برکت کو حاصل کر رہے ہوں گے خدا کے خادم کی باتوں کو سن کر، اور یہی ہماری خدمت ہے. اور پاس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نئے ہمارے خادم ابھی خدمت کر رہے ہیں، ایونجلسٹ ہیں، ڈیکن ہیں، جتنے بھی نئے خدا کے خادم خدمت کر رہے ہیں، ابھی نئے خدمت میں ہیں، کیا انہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے برداشت کرنی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ پھر وہ خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ابلیس کا کام ہے وہ پائے تکمیل پہنچتا ہے. تو کیا ان کے لیے آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح خدمت کے اندر ہم کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے جو خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. خدا نے آپ کو جو بھی ویژن دیا ہے آپ اس پر کام کریں. اس کے لیے سہولیات کو ترجیح کبھی مت دیجیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، نہیں ہے، گھر ہے، نہیں ہے، بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے تو پھر بڑا فرق پڑتا ہے. تو یسوع مسیح کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور جب یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو خدا نے آپ کو ویژن دیا اس پر آپ کام کر رہے ہیں، تو خدا یہ چیزیں آپ کو انعام کے طور پر دے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے کبھی بھی ڈسہارٹ مت ہو. اور ہر ایک تنگی کے بعد، یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہر ایک تنگی کے بعد ایک بڑا خوشحالی کا دروازہ بھی کھلتا ہے. تو جب آپ کسی پرابلم میں آتے ہیں، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف جو آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑا یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اب اس کے بعد خدا مجھے بہت بڑی برکت دینے والا ہے. تو اس برکت کو لینے کے لیے اس دوران آپ نے تیار رہنا ہے. اپنی جو سوچ ہے اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. تو جب آپ اس کے خادم ہیں، اس کے کام کے لیے نکلے ہیں، تو خدا آپ کے لیے بھی ہر ایک چیز پرووائڈ کرے گا، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کی پالیسی کو ہم سمجھیں کہ کس ٹائم پر وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو لوگ دھتکارتے ہیں اور آپ تنہائی میں جاتے ہیں، تو اس تنہائی کو یہ مت سمجھے لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو میں کام چھوڑ دوں. نہیں، اس تنہائی میں اصل میں خدا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو آگے کا وہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے. تو اس مشورے کو لیں، خدا کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کے کلام کو کھولیں. تو جب آپ اس کے کلام کو کھولیں گے، وہاں سے آپ کو جواب ملے گا کہ اب آگے آپ نے ان معاملات میں کیسے چلنا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہر ایک چیز ہی بہترین ہے، بلکہ بہترین سے بہتر ہوتا ہے جب ہم خدا کے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جو بھی ویژن آپ کو دیا، میں نہ تو کسی کو کہتا ہوں گاڑی میں جائیں، نہ پیدل، نہ کوئی، میں اس طرح کا کوئی بھی کسی کو گائیڈ نہیں کرتا. بھئی جو ویژن خدا نے آپ کو دیا آپ اس پر کام کریں. جو مجھے ویژن خدا نے دیا میں نے اس پر کام کرنا ہے. جو پادری صاحب آپ کو خدا نے ویژن دیا آپ نے اس پر کام کرنا ہے. کیونکہ مقصد خدا کی جو بلاہٹ ہے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور جو ویژن ہے ہمارا سارا فوکس اس ویژن پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور میں بات یہاں پر کرتا جاؤں
کہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جی مخالفین حاسدین بہت زیادہ ملتے ہیں جی. تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ان کی بات مت سنیے، توجہ مت دیجیے، کیونکہ ہمیں خدا نے ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں چنا، ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے چنا ہے. تو اپنے کام پر توجہ کریں، اپنے کام پر فوکس کریں. جب آپ ایمانداری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ خدا کا کام کریں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی میں آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کو حاصل کریں. ہماری دوڑ اس انعام کے لیے ہے. آمین آمین. پریز دا لارڈ. ناظرین آپ باتیں سنیں خدا کے خادم کی، اور جتنے بھی نیو جنریشن خدا کا کام کر رہی ہیں، بالکل خدا کے خادم نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا اور اپنے گول کی طرف بھاگتے رہنا ہے، اپنے نشان کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے. اور کلام بھی یہی فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نشان سے جو ہے وہ دور نہیں ہٹنا، ہمارا دھیان جو ہے وہ ہمارے نشان کی طرف جو یسوع مسیح ہے اس کی طرف لگا رہے. لارڈ ناظرین آپ نے آج باتیں سنی ہیں خدا کے خادم پاسٹر قمر صاحب کی، اور میرا ایمان ہے جس طرح میں نے برکت کو حاصل کیا آپ سب نے بھی بڑی برکت کو حاصل کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، باتیں اور بھی بہت ساری تھی لیکن پروگرام کے وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں آپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں نئے خدا کے خادم کے ساتھ. اپنا بڑا خیال رکھیے گا ناظرین. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ مومنیدہ. وی لو پاکستان. پاکستان زندہ باد.